الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کی دوسری جمعرات کا ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو غیبی امداد بھی ملے گی، آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ آج کا دن بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے، بہت زیادہ رحمتوں والا ہے۔ آج کا دن آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وظیفے کی برکتیں آپ کو خوب حاصل ہوں گی۔ تو آج کا وظیفہ میں شروع کروں گی۔ جمعرات کا دن ہے، بہت پیارا دن ہے، تو اس سے پہلے آپ سب کے سامنے میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتی ہوں۔ آپ لوگ ضرور سنیے اور اس سے ثواب حاصل کیجئے۔ جو تھوڑا وقت آپ کو علم دین کے لیے ملتا ہے آپ ضرور اس سے سنا کریں اور اس سے ثواب حاصل کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، یعنی اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ عز و جل کے ذکر سے خالی مت رکھو، بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل گھر میں۔ اور جیسے عیدگاہ میں سال میں صرف 2 بار جاتے ہیں، ایسے میرے مزار پر نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا کرو۔ جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلوں میں جاتے ہیں، ایسے تم ہمارے روزے پر بے ادبی سے نہ آیا کرو بلکہ با ادب رہا کرو۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، یہ ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کے پیارے مہینے میں یہ مہینہ کس لیے زیادہ خاص ہے؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت آپ کے والد معزز سید غیاث الدین رحمۃ اللہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن اور شب بیداری کی کوشش ضرور کیا کریں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھتے۔ اسی طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ جب ان کا دن آئے تو آپ کھانے بنائیں اور تقسیم کریں، بلکہ ان کے نقش قدم پر بھی چلا کریں۔ تو آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اس دن روحیں جمع ہوتی ہیں، تو گھر میں روحیں آتی ہیں۔ لازمی مغرب کی نماز سے پہلے کچھ بھی کھانا وغیرہ بنا کر تو ضرور تقسیم کیا کریں گھر میں۔ اگر ایصال ثواب اس کا کر دیں، نہ بھی تقسیم کریں تو بھی صحیح ہے، لیکن جمعرات کے دن ضرور کیا کریں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں اور اپنا رزق لینے آتی ہیں اور کچھ دے کر ہی جاتی ہیں۔ تو لازمی جمعرات کے دن اور صدقہ ضرور کیا کریں، کوشش کیا کریں جمعرات کے دن صبح کے وقت صدقہ کریں، اور خاص کر رجب کے مہینے میں جو صدقہ کر لیتا ہے تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا گزرتا ہے۔ پورے مہینے میں کوئی بھی آفت نہیں آتی، کوئی بلا نہیں آتی ہے، اور آپ کے لیے ہر جگہ کامیابی آپ کو ملے گی، ہر جگہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور صدقہ کریں اسی مہینے میں، بلکہ جمعرات کے دن، آج ہی کے دن صدقہ کیجئے، تھوڑا سا جمعرات کے دن کر دیجئے، تھوڑا سا جمعۃ المبارک کے دن کریں، اور خاص کر ان لوگوں کی طرف ضرور دھیان رکھیں جو بہت ہی غریب ہوتے ہیں، بہت ہی پرسان حال ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ آپ ان کو صدقہ کریں تو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ نوازے گا۔
تو آج جمعرات کا دن ہے، ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ سب کے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہے، ایک ایسا وظیفہ لایا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کے ان 3 ناموں کا عمل کر لیں گے، بہت ہی برکتوں والا عمل ہے، اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، جمعرات کے دن صبح سے شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو ہر حال میں آپ اس عمل کو کرتے رہیے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھیں، تسبیح کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سمیع یا وہاب، یا اللہ یا سمیع یا وہاب۔ اللہ پاک کے یہ 3 نام آپ نے 3000 کی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ 3000 سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے 3000 کی تعداد میں یہ ورد کرنا ہے۔ تو جب مغرب کی نماز کا وقت آئے یا مغرب کا وقت آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور مانگ لینا ہے اپنے لیے رزق مانگیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے مانگیے۔ آج کل ملک میں بہت مہنگائی کا دورہ ہے، اپنے ملک کے لیے مانگیے، اپنے ملک کے بہترین حالات کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عادل حکمران عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے۔ زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں وقت گزاریے۔ جو اللہ کی عبادت میں آج وقت گزر گیا وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کی یاد میں جو وقت گزر گیا وہی قیمتی ہے، وہی ہمارا اثاثہ ہے، وہی ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ نہ یہ بلند و بالا محل ہمارے ساتھ جائیں گے، یا نہ یہ نرم بستر اور نہ اچھے اچھے لباس، ہمارے آگے وہی جائے گا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا ہے۔